السلام علیکم ساتھیوں، آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں علامہ اقبال کی ایک نظم جو کہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اس سے میں نے زندگی کا سب سے اہم راز پایا، اور آج آپ بھی وہ راز پائیں۔ ہم سب انسان کس علاقے سے، کس مذہب سے، کس ذات پات رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ازلی اور ابدی حقیقت جو غم ہے، اس سے ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے، اور اس کائنات میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جس کی زندگی غم سے خالی ہو۔ تو یہ ایسی ازلی اور ابدی حقیقت ہے جس سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، اور ہر ایک کو صرف اپنا غم ہی غم لگتا ہے، دوسروں کے غم سے ہر انسان بے غم ہے، مگر بعض اوقات تو دوسروں کا غم ایک مذاق بھی لگتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو پیش خدمت ہے فلسفہ غم، جس میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گی، پیشگی، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے، کہ جہاں پہ علامہ اقبال نے الفاظ استعمال کیے ہیں سورہ علم ہے کتاب جزو زندگی، تو سورہ علم سے مطلب ہے الف لام میم، جس سے قرآن پاک کے آغاز ہوتا ہے، اور جیسے ان الفاظ کو، الف لام میم کو قرآن پاک سے نکالا نہیں جا سکتا اور وہ اس کا لازمی جز، تو اسی طرح الف لام میم علم کتاب زندگی کا لازمی جز ہے، جس میں سے اس لفظ کو اور اس تجربے کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اور ہم جو غم پہ صبر نہیں کر سکتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کائنات کی اس سب سے بڑی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ غم کے بغیر تو کسی انسان کی زندگی مکمل ہی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی آج تک کوئی ایسا انسان پیدا ہوا ہے جو غم سے خالی ہو۔ تو پیش خدمت ہے آج علامہ اقبال کی نظم آپ کی خدمت میں، فلسفہ غم۔ یہ نظم 1908 میں لکھی گئی۔ فلسفہ غم۔ گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحاب زندگی، موج غم پر رقص کرتا ہے حباب زندگی، ہے علم کا سورہ جزو کتاب زندگی، ہے علم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی۔ ایک پتی اگر ہو کم تو وہ گل ہی نہیں، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزاں نادیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں، آرزو کے خون سے رنگی ہے دل کی داستاں، نغمہ انسانیت کامل نہیں غیر از فغاں، دیدہ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، روح کو سامان زینت آہ کا آئینہ ہے، حادثات غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال، غازہ ہے آئینہ دل کے لیے گرد ملال، غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے، طائر دل کے لیے غم شہپر پرواز ہے، راز ہے انسان کا دل غم انکشاف راز ہے، غم نہیں غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے، جو سرود بربط ہستی سے ہم آغوش ہے، شام جس کی آشنائے نالائے یا رب نہیں،
جلوہ پیرا جس کی شب میں اشک کے کوکب نہیں، جس کا جام دل شکست غم سے ہے نا آشنا، جو صدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا، ہاتھ جس گلچی کا ہے محفوظ نوکے خار سے، عشق جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزار سے، کلفت غم گرچہ اس کے روز و شب سے دور ہے، زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے۔ اے کہ نظم دہر کا ادراک ہے حاصل تجھے، کیوں نہ آساں ہو غم و اندوہ کی منزل تجھے، ہے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق، عشق کے خورشید سے جام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے، رخصت محبوب کا مقصد فنا ہوتا اگر، جوش الفت بھی دل عاشق سے کر جاتا سفر، عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں، ہے بقائے عشق سے پیدا بقا محبوب کی، زندگانی ہے عدم نہ آشنا محبوب کی، آتی ہے ندی جبین کوہ سے گاتی ہوئی، آسماں کے طائروں کو نغمہ سکھلاتی ہوئی، آئینہ روشن ہے اس کا صورت رخسار حور، گر کے وادی کی چٹانوں پہ یہ ہو جاتا ہے چور، نہر جو تھی اس کے گوہر پیارے پیارے بن گئے، یعنی اس افتاد سے پانی کے تارے بن گئے، جوئے سیماب رواں پھٹ کر پریشاں ہو گئی، مضطرب بوندوں کی ایک دنیا نمایاں ہو گئی، ہجر ان قطروں کو لیکن وصل کی تعلیم ہے، دو قدم پر پھر وہی جو مثل تارے سیم ہے، ایک اصلیت میں ہے نہر روان زندگی، گر کے رفت سے ہجوم نوع انسان بن گئی، پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، عقل جس دم دہر کی آفات میں محصور ہو، یا جوانی کی اندھیری رات میں مستور ہو، دامنے دل بن گیا ہو رزم گاہ خیر و شر، راہ کی ظلمت سے ہو مشکل سوئے منزل سفر، خضر ہمت ہو گیا ہو آرزو سے گوشہ گیر، فکر جب عاجز نہ ہو، فکر جب عاجز ہو اور خاموش آواز ضمیر، وادی ہستی میں کوئی ہم سفر تک بھی نہ ہو، جادہ دکھلانے کو جگنوں کا شرر تک بھی نہ ہو، مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ امید ہے یہ نظم آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کو بھی زندگی کی چند حقیقتوں سے آشنا کر گئی ہوگی۔ تو پھر ملیں گے کسی اور رنگ کے ساتھ جلد ہی۔ خدا حافظ۔